آج ہمارا موضوع ہے غزل۔ غزل کے لغوی معنی ہیں عورتوں سے باتیں کرنا یا عورتوں کے متعلق باتیں کرنا۔ اصطلاح شعر میں غزل اس صنف کو کہتے ہیں جس کے پہلے شعر کے دونوں مصرے آپس میں ہم قافیہ، ہم ردیف اور ہم بیر ہوں، اور باقی تمام اشعار پہلے شعر کے قافیے، ردیف اور وزن پر کہے جائیں۔ معنوی لحاظ سے یعنی معنوں کے لحاظ سے غزل کا ہر ایک شعر ایک مکمل اکائی ہوتا ہے، یعنی اس کے جداگانہ الفاظ ہوتے ہیں اور ہر شعر کا معنی الگ ہوتا ہے، جداگانہ ہوتا ہے۔ یعنی ہم غزل جب پڑھتے ہیں تو اس کا ایک شعر ایک معنی دیتا ہے، دوسرا شعر دوسرے معنی دیتا ہے۔ ایک شعر میں دو مصرے ہوتے ہیں، وہ الگ الگ معنی دیتے ہیں۔ اگر کوئی غزل ایک ہی موضوع پر کہی جائے، یعنی اگر کوئی غزل ہم ایک ہی موضوع پر کہیں گے تو اسے ہم غزل مسلسل کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ غزل مسلسل۔ غزل کے پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں، یعنی غزل کا جو پہلا شعر ہوتا ہے اس کا ہم مطلع کہتے ہیں، اور اگر مطلع کے بعد دوسرے شعر کے دونوں مصرے بھی آپس میں ہم قافیہ و ہم ردیف ہوں تو اسے ہم حسن مطلع کہتے ہیں۔ غزل کے آخری شعر کو مقطع کہتے ہیں۔ مقطع میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے۔ غزل کا جو آخری شعر ہوتا ہے اس کو مقطع کہتے ہیں، اس میں شاعر جو ہوتا ہے اپنا مختصر سا نام، جس کو ہم غزل تخلص کہتے ہیں، وہ استعمال کرتا ہے۔ اولاً غزل سے مراد وہ صنف سخن لی جاتی تھی جس میں عشق و محبت، خوبصورتی اور جوانی کی امنگوں کا ذکر ہو۔ یعنی پہلے غزل سے مراد یہ صنف لی جاتی تھی جس میں صرف عشق و محبت کی باتیں کی جائیں، خوبصورتی کی باتیں کی جائیں، جوانی کی باتیں کی جائیں، لیکن آج وہ بات نہیں ہے۔ لیکن تغیر زمانہ کے ساتھ ساتھ غزل بھی اپنے رنگ بدلتی رہی۔ آج یہ ہوا کہ جیسے جیسے زمانہ بدلتا ہے تو غزل بھی اپنے رنگ بدلتی ہے، اس کے موضوعات بدلتے رہے، اس کے موضوع بھی بدلتے ہیں، اور غزل کا دامن وسیع سے وسیع تر ہو گیا۔ یعنی غزل جو ہے اس کا وہ کینواس جو ہے وہ وسیع سے وسیع ہو گیا، بہت کھلا ہو گیا، کشادہ ہو گیا۔ جدید غزل میں کوئی بھی موضوع، ہر قسم کے جذبات اور خیالات بیان کیے جا سکتے ہیں۔ یعنی آج کل کی جو غزل کی جاتی ہے، آج کل جو شاعر غزلیں کہتے ہیں، ان میں ہر قسم کے موضوع جیسے جذبات، ان کے جذبات اور خیالات کو بیان کیا جا سکتا ہے۔ یعنی اب غزل کے موضوعات زندگی کی طرح ہماگیر ہیں، یعنی اب جس طرح زندگی کے دوران چلتے ہیں، زندگی بدلتی جا رہی ہے، انسان کے زمانہ بدلتا ہے، اسی طرح غزل کے موضوعات بھی بدلتے رہے ہیں۔ اس بات میں کوئی دو رائے نہیں کہ غزل اردو شاعری کی سب سے زیادہ دلچسپ اور مقبول عام صنف سخن ہے۔ یعنی اس میں کوئی کہہ نہیں سکتا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اردو جو ہے، غزل جو ہے اردو شاعری کی سب سے پسندیدہ اور دلچسپ صنف مانی جاتی ہے۔ یہ غزل ہی ہے جس نے اردو شاعری کو عالمی شاعری کے ہم پالہ بنا دیا۔ اردو میں غزل فارسی سے آئی، لیکن شعراء اردو نے غزل میں اس طرح کی جدت طرازیاں کی کہ اردو غزل فارسی سے زیادہ طرح دار بن گئی۔ غزل تمام دنیا کی شاعری میں لاسانی اور سب سے زیادہ لچکدار صنف سخن ہے۔ دنیا کی شاعری میں کسی ایسی صنف کا وجود نہیں جس میں غزل کی مانند بحر اور ردیف و قافیے کی وحدت ہو، لیکن ہر شعر اپنا الگ وجود رکھتا ہے۔ جیسا کہ ہم اوپر دیکھ چکے ہیں کہ غزل کی ابتدا عربی شاعری کے اثر سے ہوئی اور فارسی شاعروں نے غزل کو واقعی غزل بنایا۔ 11ویں صدی کے آتے آتے غزل ایک مشہور اور مضبوط صنف سخن بن گئی۔ فارسی کے ذریعے یہ کئی زبانوں تک پہنچی جن میں ترکی اور اردو سب سے زیادہ اہم ہیں۔ 19ویں صدی کے بعض جرمن شاعروں نے بھی اسے قبول کیا اور وہاں غزل کے نام سے کئی بڑے شاعروں میں مقبول ہوئی، اور آج کل ہندوستان کی دوسری زبانوں میں بھی غزل لکھی جا رہی ہیں۔ اب ہے اردو غزل ہے کیا؟ اردو غزل کی تاریخ کیا ہے؟ اردو غزل گوئی کا آغاز دکن میں ہوا۔ یعنی اردو کب شروع ہوئی؟ دکن سے شروع ہوئی۔ سلطان محمد قلی قطب شاہ اردو کے پہلے شاعر، غزل گو شاعر ہیں، لیکن پہلے بہت شعور غزل گو ولی دکنی ہیں۔
یعنی اس طرح ہم کہیں گے کہ اردو غزل گوئی کا آغاز کس کے ہاتھوں ہوا؟ سلطان محمد قلی قطب شاہ کے ہاتھوں. مگر اس سے پہلے جو ولی دکنی تھے انہوں نے اس غزل کو صحیح غزل بنایا، یعنی اس کو انہوں نے باشعور طریقے سے اس کو جہت دی، جنہوں نے اردو غزل کو سربلندی عطا کی. ولی دکنی کے معاصرین ہو گئے، یہ ان کے ساتھ ان کے ہم عصر زمانے میں ہے نا، جو اس زمانے میں شعر کہتے تھے، غزل گوتے، تو ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اپنے زمانے کے معاصرین کہتے ہیں. ولی کے معاصرین یعنی ان کے ساتھی اس زمانے کے شاعر. آبرو ہیں، مضمون وغیرہ نے غزلیں کی ہی ہیں. آبرو مضمون وغیرہ نے غزلیں کی ہیں. حاتم مظہر جان جانان اور آرزو نے اردو غزل کو نمایاں ترقی دی. دلی میں میر درد اور سودا نے اردو غزل کو نزاکت، نفاست، سوز و گداز، درد و یاس اور سلاست و صفائی عطا کی. 1857 عیسوی کے ہنگامے کے بعد دلی تباہ ہو گئی. شعر و ادب کا گہوارہ لکھنؤ بن گیا. اب یہ شعر و ادب کا گہوارہ کون سا شہر بن گیا؟ لکھنؤ. اب وہاں ہی یہ شعر شاعری ہونے لگی. یہاں میر حسن مصافی اور جرات نے ماحول کے اثرات کی بدولت غزل میں معاملہ بندی، بس ذلت سنجی اور عریانی پیدا کی. ناسخ اور آتش نے دبستان لکھنؤ کی بنیاد ڈالی، اور دبستان لکھنؤ اگر یعنی وہ شاعری کا سکول جو لکھنؤ میں تھا، اس دبستان ہو گیا سکول، شاعری کا سکول جہاں شاعری کی جاتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں. یہ لکھنؤ کا ایک دبستان دہلی ہے اور دوسرا دبستانی لکھنؤ. تو دبستانی لکھنؤ کی بنیاد ڈالی اور غزل مضمون آفرینی، ایمائیت، لفاظی، معاملہ بندی اور ابو لحاظی کا شکار ہو گئی. دبستان لکھنؤ نے داخلیت کے بجائے خارجیت پر زور دیا. غالب، مومن اور ذوق یہ مشہور شاعر ہیں، آپ نے سنا ہوگا ان کے بارے میں کئی بار. انہوں نے دبستان دہلی کو ترقی دی. دبستان یعنی دہلی میں جو شاعری کا جو سکول تھا، انہوں نے اس کو ترقی دی، دہلی میں شاعری کو ترقی دی، جس میں تھے غالب، مومن اور ذوق. غالب کے فلسفیانہ انداز نے غزل میں وقار، سنجیدگی اور وزن پیدا کر دیا، اور مومن کی نازک خیالی، حسن اور نفاست نے غزل کو ایک نکھار بخشا. ذوق نے زبان و بیان کے لحاظ سے اس کو بلندی عطا کی. 20ویں صدی جہاں پوری دنیا کے لیے تغیر و تبدل کی صدی رہی، وہیں اس صدی میں غزل بھی ہر طرح سے تبدیلیوں کا شکار ہوتی رہی. اس کی حیت بدلنے کے ناکام تجربے ہوئے. حیت کا مطلب ہو گیا شکل، یعنی غزل کی شکل کو تبدیل کرنے کے بہت سارے طریقے انہوں نے اپنائے، تجربے کیے، لیکن وہ ناکام ہوئے. لیکن اس کے موضوعات میں زیادہ ہمہ گیری پیدا ہو گئی. اس صدی کی آمد کے ساتھ ہی علامہ اقبال نے غزل کی دنیا میں انقلابی تبدیلیاں پیدا کی. حسرت روایت کی بازیافت میں مگن رہے. ترقی پسند تاریخ نے شعراء کی سوچ اور شاعری کا انداز بدل دیا. غم جانا کی جگہ غم دوران نے لی. یعنی پہلے غزلیں ہوتی تھی وہ کس میں تھی؟ جس میں اس میں عشق اور محبت کا ذکر ہوتا تھا. لیکن اب کیا ہوا؟ اس کا موضوع چینج ہو گیا کہ اسی کے کہتے ہیں کہ غم جہاں کی جگہ اب کس نے لے لی؟ غم دوران نے لے لی. مزدور اور غریب کی حمایت کے لیے غزل کو بھی لال وردی پہنا دی گئی، یعنی اس کو بھی موضوع بنایا گیا. مزدور کو اور غریب انسان کو بھی ایک غزل کا موضوع بنا دیا گیا. فیض احمد فیض، جان نثار اختر، مخدوم معیدین، مجاز لکھنوی وغیرہ نے غزل کے ذریعے عوامی امنگوں کو ترقی دی.